Lady Church organize new segment for students by Director Pascal Shabazz. Mr. Haroon Shergill, a student of Al-Usi Rio certificate course. مسیح میں آپ سب کو سلام. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا میزبان ہارون شیرگل آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں, آج ہم روزوں کے متعلق بات کرنے والے ہیں, اور اس بات چیت میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان 40 دنوں میں خدا اور اس کے کلام اور اس کی محبت کے نزدیک کیسے جا سکتے ہیں. ویڈیو کا آغاز کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے اس کا نام ہے روزوں کا روحانی مقصد اور بائبل کی تعلیمات. ان مقدس ایام میں داخل ہوتے ہی ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ 40 دن کے روزے صرف ایک رواج ہی نہیں, بلکہ یہ ہماری روح کو خداوند یسوع المسیح کے نقش قدم پر چلنے اور ہماری روح کی گہری صفائی کرنے کا ایک سنہری موقع دیتی ہے. جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد جسم کو بھوکا رکھنا نہیں, بلکہ روح کو خدا کے کلام کے لیے سیر کرنا ہے. جیسا کہ مقدس متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا, بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. ان دنوں میں ہمیں اپنی زندگیوں کا دیانتداری سے جائزہ لینا چاہیے, اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے, اور زبور 51 اس کی 10 آیات اگر میرے ساتھ آپ پڑھیں تو, اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیے گا. زبور 51 اس کی 10 آیات میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ اے خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے اندر نئے سرے سے مستقل روح ڈال دے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. یاد رکھیں کہ روزے ہمیں عاجزی سکھاتے ہیں اور ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہماری کل کائنات اور ہمارا زندگی کا ہر سانس صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے ہمارے پاس ہے. لہٰذا ان ایام کو صرف رواج ہی نہ سمجھے, بلکہ خدا کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ جوڑنے کا وسیلہ بنائیں. پھر ہم اپنے دوسرے پوائنٹ کی جانب بڑھیں گے. آج کا جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اس کا نام ہے عملی تبدیلی, توبہ اور دعا کا سفر. روزوں کے اس بابرکت سفر میں صرف پرہیزگاری ہی کافی نہیں, بلکہ عملی تبدیلی اور توبہ کرنا بھی لازم ہے, کیونکہ خدا وہ روزہ پسند کرتا ہے جس میں ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے گا. اگر آپ میرے ساتھ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 58 باب اور اس کی 6 آیت میں دیکھیں تو یسایہ نبی کی کتاب اس کا 58 باب اور اس کی 6 آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ کیا وہ روزہ جو میں پسند کرتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آمین. اس 10 منٹ کی گفتگو میں میرا پیغام یہی ہے کہ اگر آپ لذیذ کھانوں سے پرہیز کر رہے ہیں لیکن آپ کے دلوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لیے نفرت موجود ہے, جو ہمیں اپنے بھائیوں یا کسی ایسے شخص جس نے آپ کو گہری تکلیف دی ہو اسے معاف کرنے کی ہمت دے. اگر آپ پرانے عہد نامے میں یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 13 آیت میں اگر آپ میرے ساتھ کھولیں تو اس میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 13 آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو پھاڑو اور خداوند اپنے خدا کی طرف بھرو, کیونکہ وہ رحیم و مہربان ہے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. دعا اور کلام کی تلاوتوں کو ان 40 دنوں میں اپنا بنیادی ڈھانچہ بنائیں, تاکہ جب ہم ایسٹر کے مبارک دنوں میں پہنچے تو ہم صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہوں اور مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی خوشی میں ایک تخلیق بن کر شامل ہوں. کیونکہ خداوند ٹوٹے ہوئے دلوں اور خداوند ٹوٹے ہوئے اور پشیمان دلوں کو حقیر نہیں جانتا. بس عزیزو, مسیحی روزوں کا یہ سفر روایت ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اپنے زندگیوں کی بنیاد دوبارہ خداوند یسوع مسیح کے کلام پر رکھیں. ان 40 دنوں میں اپنی خود غرضی کو قربان کریں, ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ توبہ کریں اور خداوند یسوع المسیح کی مانند دوسروں کے بوجھ اٹھانے کے قابل بنے. میری اور میری پوری ٹیم کی دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو ان روزوں کے روحانی سفر میں کثرت سے استعمال کرے اور اپنے فضل سے معمور کرے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.